بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 پریپریشن میں مصروف ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرائم برخلاف املاک نفاذ حدود کا آرڈیننس نمبر 6 سال 1979۔ دوستو اس سے پہلے ہم نے PPC CRPC پولیس رول اور اسلحہ ایکٹ مکمل طور پر آپ کے لیے ویڈیو فارم میں اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر ان کا لنک چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن ہے، وہاں پلے لسٹ پر جا کر مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں۔ دوستو ہم نے KPK پولیس کے ایمرجنسیز اور ڈیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مکمل نیا بک کو ایز MCQs فارم میں نوٹس یا کتاب کی شکل میں تیار کر دی ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو میرے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر دیجیے اور اپنا آرڈر بک کر دیجیے۔ دوستو ہم نے KPK پولیس B1 پریپریشن کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں پن ہے۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 2 تعریفات۔ تعریفات میں الف میں ہمارے پاس ہے بالغ یعنی ایڈلٹ۔ ایڈلٹ سے مراد ایسا شخص جو 18 سال کی عمر کا ہو چکا ہو یا بلوغت کو پہنچ چکا ہو۔ دوستو سائنس کے تحقیق کے مطابق ایڈلٹ عورت یعنی لڑکیاں تقریباً 16 سال کو ایڈلٹ ہوتی ہے یعنی بلوغت کو پہنچتی ہے، اور مرد جو ہے 18 سال کو۔ تو بالغ وہ ہے جو بلوغت کو پہنچی ہو۔ اگر لڑکی ہو تو 16 سال میں ایڈلٹ ہو جاتا ہے اور لڑکا ہو تو 18 سال میں۔ جز نمبر ب میں ہمارے پاس ہے مجاز میڈیکل افسر۔ مجاز میڈیکل افسر سے مراد کسی بھی طرح لقب یافتہ میڈیکل افسر یا میڈیکل افسر ہے جسے حکومت کی طرف سے یہ اختیارات دیا گیا ہو۔ دوستو حکومت کی طرف سے جس ڈاکٹر کو یہ لقب دیا گیا ہو، اختیار دیا گیا ہو، تو وہ میڈیکل افسر کہا جائے گا۔ یہ آسان الفاظ ہے، اسے خود بھی سمجھ سکتے ہو۔ جیم پر ہمارے ساتھ ہے حد۔ حد سے مراد وہ سزا ہے جس کا قرآن کریم یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکم دیا گیا ہے۔ دوستو بیسیکلی حد جو ہے وہ قرآن کے روح سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے روح سے جس طرح حکم دیا گیا ہو اس طرح کے قانونی ایکشن کو حد کہا جاتا ہے۔ دوستو اکثر حد میں ٹیٹ فار ٹیٹ یا ٹٹ فار ٹٹ یعنی جو آپ کے کان کاٹ دے تم بھی اس کے کان کاٹ سکتے ہو، جو آپ کے لیگ کاٹے آپ اس کے لیگ کاٹ سکتے ہو، یہ تو ایکویلٹی ہے۔ تو حد اس طرح ہوگا، یعنی جو آپ کے کان کاٹ لے اس کے کان آپ کاٹ سکتے ہو، جو آپ کے دانت نکالے اس کے دانت آپ نکال سکتے ہو۔ اس میں تعزیر کی سزا شامل نہیں ہے۔ جز نمبر دال پہ ہمارے ساتھ ہے حظر۔ حظر سے کیا مراد ہے؟ یعنی حظر سے مراد املاک کی تحویل کے لیے کیا گیا انتظام۔ دوستو حظر جو ہے املاک جو مکانات ہوتے ہیں ان کی تحویل نگہداشتی کے لیے آپ جو انتظام کرتے ہو اسے حرز کہا جاتا ہے۔ وضاحت: وہ املاک جو کسی مکان میں رکھی ہو، خواہ اس کا دروازہ بند ہو یا نہ ہو، یا کسی الماری یا صندوق یا ڈبہ میں ہو، یا کسی شخص کی تحویل میں ہو، خواہ اسے ایسی تحویل کے لیے اجرت دی گئی ہو یا نہ ہو، حرز کہلایا جائے گا یا حرز کہا جائے گا۔ وضاحت نمبر 2: اگر کوئی واحد کنبہ ایک مکان میں رہتا ہے تو سارا مکان واحد حظر پر مشتمل ہوگا، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ کنبے ایک ہی مکان میں الگ الگ رہتے ہو تو وہ حصہ جو ہر کنبے کے قبضے میں ہوگا ایک حرز پر مشتمل ہوگا۔ دوستو وہ املاک جو کسی مکان میں رکھی گئی املاک مین آپ کے جائیداد، مال وغیرہ کو املاک کہا جاتا ہے۔ وہ املاک جو کسی مکان میں رکھی ہو، خواہ اس کا دروازہ ہو یا نہ ہو، یا کسی الماری یا صندوق میں رکھی گئی ہو یا ڈالی گئی ہو، یا کسی شخص کی تحویل میں ہو، خواہ اسے تحویل کے لیے پیسے یا اجرت دی جاتی ہو یا نہ ہو۔ دوستو حرز وہ ہے کسی کی سیفٹی کرنا یعنی حفاظت کرنا، یا کسی کو تحویل میں دینا، اجرت میں دینا۔ اگر پیسہ اس تحویل کے لیے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اسے حرز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمرے میں دو یا دو سے زیادہ بندہ رہتے ہیں، تو ایک کمرے کے اندر دو بندے رہتے تو دو حرز ہے ان کا۔ اگر ایک ہی مکان کے اندر دو یا تین علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہو تو ان کا علیحدہ علیحدہ جس کمرے میں وہ رہ رہے ہیں ان کا حرز شامل کیا جائے گا یا ان کے حرز میں شمار کیا جائے گا۔ تو دوستو اگلا جز ہمارے پاس ہے عمر قید۔ دوستو عمر قید سے مراد موت تک کی قید ہے۔
اگلا ہے ہمارے پاس نصاب۔ نصاب سے مراد وہ نصاب ہے جو دفعہ 6 میں درج ہے۔ دفعہ 6 میں آپ کو بیان کیا جائے گا آرٹیکل 6 میں۔ تعزیر سے مراد حد کے علاوہ کوئی اور سزا۔ دوستو حد وہ اسلامی سزا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو سزائیں دی جاتی ہے قرآن و سنت کے تحت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تحت، تو اسے حد کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا آلریڈی۔ اور تعزیر کی سزا وہ جو ہے تعزیر، اس سے حد کے علاوہ، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر یہ جو ہوتا ہے سزائے موت دی جاتی ہے یا عمر قید دی جاتی ہے یا جرمانے کیا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام تعزیر میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ نیکسٹ آرٹیکل میں ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 5، چوری مستوجب حد۔ دوستو یہ ٹاپک جو میں پڑھا رہا ہوں لیسن، یہ نہایت ضروری ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ MCQs ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جو کوئی بالغ ہوتے ہوئے خفیہ طور پر کسی ہر سے نصاب کی مالیت یا زیادہ کی املاک جو مال مسروقہ یا جو مسروقہ املاک نہ ہو کی چوری کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نصاب کی مالیت کی یا اس سے زیادہ کی ہو یا ہو سکتی ہے، تو وہ آرڈیننس سزا کے احکام کے تابع چوری کا مرتکب ہوگا۔ اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 6، نصاب۔ نصاب برائے چوری مستوجب حد بوقت چوری 4.457 گرام سونا یا اسی مالیت کے دیگر املاک ہوگی۔ دوستو جو بندہ چوری کر دے وہ 4.457 گرام سونے کی نسبت اگر کوئی کی قیمت میں کوئی چیز اٹھائے تو وہ چوری کا مرتکب ہوگا، تو اس کو سزائے دی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 7، مستوجب حد چوری کا ثبوت۔ دوستو آپ کو تو پتہ ہے حد ایک قرآنی اور سنت کے مطابق سزا ہے یا اسے قرآن و سنت کے مطابق دی جائے گی۔ کتاب کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں ایکسپلینیشن آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ چوری مستوجب حد کا ثبوت مندرجہ ذیل صورتوں میں کسی ایک میں ہوگا، یعنی الف ملزم چوری مستوجب حد کے ارتکاب کا اقبال کر لے، بے کم از کم 2 بالغ مسلم مرد گواہان چوری کے شکار کے علاوہ، جس کے متعلق تزکیہ شہود کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کو اطمینان ہو کہ وہ صادق القول اشخاص ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، وقوع کے عینی شاہد کے طور پر گواہی دیں، بشرطیہ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو چشمدید گواہان غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو 2 ٹیکنیک بتائی گئی ہے، 2 رولز بتائی گئی ہے چوری مستوجب کا ثبوت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے اگر ملزم جو بندہ چوری کرتا ہے وہ خود اقبال کرے یا اقرار کرے، تسلیم کرے، ایکسپٹ کر کے وہ یہ کہے کہ میں نے چوری کی ہے۔ دوسرا رول یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم 2 بالغ مسلمان ہونا چاہیے گواہی دینے کے لیے، اور عدالت کو یہ قرار ہو کہ یہ لوگ صادق القول ہے، گناہ کبیرہ سے بچنے والے لوگ ہیں، گناہ کبیرہ سے پاک لوگ ہیں، اور یہ لوگ عینی شاہد کے طور پر گواہی دے سکتے ہیں۔ بشرط یہ ہے، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، بشرط یہ ہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو چشمدید گواہ بھی غیر مسلم ہونا چاہیے۔ مزید شرط یہ ہے کہ چوری کے شکار شخص یا اس کی جانب سے مجاز کردہ شخص کا بیان چشمدید گواہان کا بیان قلمبند کرنے سے قبل قلمبند کیا جائے۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 8، مستوجب حد چوری کا 1 سے زیادہ اشخاص کی طرف سے ارتکاب۔ جب چوری مستوجب حد کا ارتکاب 1 سے زیادہ اشخاص کرے اور مسروقہ مال کی مجموعی ملکیت اتنی ہو کہ اگر اسے ان لوگوں میں حرز میں داخل ہوئے تھے برابر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کو اتنا حصہ ملے جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو ان تمام پر جو حضر میں داخل ہوئے تھے حد قائم کی جائے گی، خواہ ان میں سے ہر ایک نے مال مسروقہ یا اس کے کسی حصے کو اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو۔ دوستو آرٹیکل 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص مل کر چوری کرے
تو جو وہ چوری کرتے ہیں اسے نصاب کے ساتھ تول دیا جائے۔ اگر نصاب کے برابر ہو ہر ایک بندے کا، تو جو تمام حضر میں داخل ہو چکے تھے، خواہ انہوں نے مال اٹھائے ہیں یا نہ اٹھائے ہیں، تو یوں سمجھا جائے گا انہوں نے مستوجب چوری کی ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، عدنان اور عمار دو دوست ہیں، وہ جاتے ہیں بازار میں چوری کرنے کے، دکان کو چوری کرتے ہیں۔ عدنان جو ہے اندر جا کر سامان لوٹتا ہے، عمار جو ہے وہ دروازے کے سامنے ویسا ہی کھڑا رہتا ہے۔ تو وہ اتنا چوری کرتے ہیں کہ وہ نصاب سے زیادہ ہوتے ہیں، برابر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو یوں سمجھا جائے گا کہ دونوں نے چوری کی ہے۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 9 کی طرح، مستوجب حد چوری کی سزا۔ نمبر 1، جو کوئی پہلی بار چوری مستوجب حد کا مرتکب ہوگا اسے دائیں ہاتھ کو کلائی کے جوڑ سے کاٹ دینے کی سزا دی جائے گی۔ تو اس بندے کے یعنی دائیں ہاتھ یعنی یہ رائٹ ہینڈ جو ہے ان کو کلائی سے کاٹ دی جائے گی، جوائنٹ سے کاٹ دی جائے گی۔ دوستو یہ جو قانون ہے یہ ابھی سعودی عرب میں لگے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں ابھی اس طرح سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 2 میں، جو کوئی دوسرے بار چوری مستوجب حد کا مرتکب ہوگا اسے بائیں پاؤں کو ٹخنے تک کاٹ دینے کی سزا دی جائے گی۔ دوستو سیکنڈ ٹائم اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اس کے بائیں پاؤں یعنی جو لیفٹ لیگ ہے، فوٹ اور لیگ کو ملانے والا جو جوائنٹ ہے نیچے، اس میں کاٹ دی جائے گی پاؤں کو۔ تو نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے، جو کوئی تیسری بار یا اس کے بعد کسی بھی وقت چوری کا مستوجب حد کا مرتکب ہوگا اسے عمری قید کی سزا دی جائے گی۔ دوستو پہلے فرسٹ ٹائم میں یعنی رائٹ ہینڈ کو کاٹ دی جائے گی، سیکنڈ ٹائم میں یہ بات یاد رکھیں، سیکنڈ ٹائم میں بائیں پاؤں کے ٹخنے سے کاٹ دی جائے گی۔ تیسرے بار اگر کوئی بندہ چوری کرے یعنی چوری مستوجب حد کرے تو ان کو عمری قید کی سزا دی جائے گی۔ ضمن نمبر 4، ضمن دفعہ 1 یا ضمنی دفعہ 2 کے تحت سزا پر عمل درآمد اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک سزا کی توثیق اس عدالت سے نہیں ہو جاتی جس میں سزایابی کے حکم کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے، اور جب تک سزا کی توثیق اور اس پر عمل درآمد نہ ہو جائے مجرم کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جائے گا کہ گویا اسے قید محض کی سزا دی گئی ہے۔ دوستو یہ بات کنفرم ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ ڈائریکٹلی نہیں کاٹ لی جائے گی۔ جب وہ عدالت میں ان کو سزا دی جائے، نیکسٹ کورٹ میں وہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو یعنی الاؤ کیا جائے گا، وہ نیکسٹ کورٹ میں ہائی کورٹ میں جا کر اپنا وہ دائر کر سکتا ہے کہ، مگر جب وہ کنفرملی ان کو مطلب نیکسٹ کورٹ میں بھی ان کو سزائے ہو جائے تو اس وقت یہ کارروائی کی جائے گی۔ دوستو اگلا ہمارے پاس ہے ضمن نمبر 6، عضو کاٹنے کا عمل مجاز میڈیکل افسر سر انجام دے گا۔ دوستو جب ہاتھ یا پاؤں کاٹنا ہو چوری کے سزا میں تو میڈیکل افسر آئے گا، وہ چیک کرے گا۔ مثال کے طور پر اکرم نامی ایک بندہ ہے، ان کو یعنی چوری میں سزا ملتا ہے تو ان کے یعنی دائیں ہاتھ کو کلائی سے کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو دوستو میڈیکل افسر آئے گا، چیک کرے گا کہ اکرم کوئی اس طرح بیمار ہے یعنی کینسر کا بیمار ہے یا شوگر کا بیمار ہے، آپ کو تو پتہ ہے، تو اگر اس کے ہاتھ یا پاؤں کاٹنے سے ان کے موت واقع ہو جائے، وہ مر سکتا ہے، تو میڈیکل افسر یہ کہے گا کہ اس بندے کو ابھی یہ سزا مت دیا جائے۔ تو سرکار پر یہ لازم ہے کہ وہ صبر کرے گا اور یہ جو سزا ہے یہ ملتوی کرے گا جب تک کہ موت کا خطرہ نہ ٹل جائے۔ تو دوستو اس کا مقصد جب کوئی بندہ بیمار ہو تو ان کو اس طرح سزائیں نہیں دی جائے گی، جب وہ صحتیاب ہو یعنی ہٹا کٹا ہو تو اس وقت ان کو یہ سزائیں دی جائے گی۔ ابھی چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 10 کی طرح، وہ صورتیں جس میں حد عائد نہیں کی جائے گی۔ دوستو یہ بات کنفرم یاد رکھیں، یہ یہاں سے MCQs آئیں گے، یعنی وہ کون سے صورتیں ہیں جس میں حد عائد نہیں کی جائے گی۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں حد عائد نہیں کی جائے گی یعنی جب مجرم اور چور کا شکار شخص آپس میں رشتہ دار ہو، بطور میاں بیوی۔ جز نمبر 1 پہ اگر کوئی چیز میاں کے بیوی اٹھا لے یا بیوی کے میاں اٹھا لے، چوری کرے، تو اس وقت حد کا نفاذ اپلائی نہیں کیا جائے گا، حد عائد نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہو پداری یا مداری آبا و اجداد، یعنی ماں کے ریلیشن میں، ماں کے جو فیملی والے ہوتے ہیں یا باپ کے آبا و اجداد جو ہوتے ہیں، ان کو یعنی حد کی سزا نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے کزن
آپ کے کوئی چیز چراتا ہے یا چوری کرتا ہے تو ان کو حد عائد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے فیملی سے ہے۔ پداری یا مداری اولاد، مثال کے طور پر کسی کے باپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو آپ کے سوتیلے بھائی آ کر آپ کے کچھ چیز پیسے چوری کرتا ہے تو ان پر یہ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ جز نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے باپ یا ماں کے بھائی یا بہنیں، یعنی ماموں زاد یا چاچا زاد کوئی ہو یا آپ کے پھپھو ہو، خالہ ہو، ان پر حد عائد نہیں کی جائے گی۔ اگلا جز ہے بھائی یا بہن یا ان کے بچے، یعنی آپ کے بھائی یا آپ کے بہنیں جو آپ کے گھر آتے ہیں کچھ چوری کرتے تو ان پر حد عائد نہیں کی جائے گی۔ اگلا ہے جب کسی مہمان نے کسی میزبان کے گھر میں چوری کی ہو، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ ان کی میزبانی کرتے ہو تو وہ آپ کے گھر میں چوری کرتے ہو تو ان پر بھی یہ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگلا ضمن یہ ہے کہ جب کوئی ملزم اپنے مالک کے حرض سے چوری کیا ہو، یعنی وہ نگہبانی کا کام کر رہا تھا اپنے مالک کے سامان یا ملکیت کو یا کسی روپے کو، تو ان سے چوری کر دے تو ان پر حد عائد نہیں کی جائے گی۔ تو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے جب مسروقہ مال جنگلی گھاس، مچھلی، پرندہ، کتا، سور، نشاور شے، موسیقی کا آلہ یا جل تلف ہونے والے خوردونی اشیاء جن کے خراب ہونے سے بچاؤ کا بندوبست نہ ہو۔ دوستو جو چیز تلف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گھاس جو تلف ہوتا ہے، کتا، یہ گوشت جو بھی چیزیں ہوتے ہیں جو تلف ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، بعد میں خراب ہوتے ہیں تو ان کی چوری میں حد عائد نہیں کی جائے گی۔ اگلا ہے ہمارے پاس جب مجرم کا مال مسروقے میں حصہ ہو جس کی ملکیت اس کا حصہ منفی کرنے کے بعد نصاب سے کم ہو۔ تو مثال کے طور پر ایک کمپنی میں ایک بندہ چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھی شیئر اس کمپنی میں ہے، تو اس بندہ جو چوری کرتا ہے ان کو پر حد عائد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ شیئر ہے، ان کا بھی شیئر ہے اس کمپنی میں، تو ان پر حد عائد نہیں کی جائے گی۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ایک بندے کا کسی کمپنی میں شیئر ہے تو وہ چوری کر دے اس میں، تو کیا اس بندے پر حد عائد کی جائے گی؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں، کیونکہ اس پر حد عائد نہیں کی جائے گی۔ تو ڈیئر ویورز، ابھی ہم چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 11 کی طرف، وہ صورتیں جن میں حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ ضمن نمبر 1، مندرجہ ذیل صورتوں میں حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو ابھی آپ کنفیوز ہو رہے ہو، اوپر عائد نیچے نفاذ لکھا ہوا ہے، ان کا معنی کیا ہے؟ دوستو عائد وہ چیز ہے، وہ جرم کے خلاف ان کی سزا تو بنتا ہے، وہ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے یا ملازم یا مہمان ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سزا ہے مگر ان پر عائد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جرم اس طرح کیے کہ ان کی حد لاگو ہونا چاہیے، مگر رشتہ دار، ماں باپ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یا نوکر ہونے کی وجہ سے یا ملازم ہونے کی وجہ سے یا مہمان ہونے کی وجہ سے ان پر حد عائد نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کو ریلیز دیا گیا ہے، انہیں مہلت دینے کے لیے چانس دیا گیا ہے، پلس پوائنٹ پرووائڈ کر دیا گیا۔ مگر اس میں آرٹیکل 11 میں حد کا نفاذ قائم ہی نہیں ہوگا، اس میں قائم ہوتا تھا مگر ان کو کیا ریلیکسیشن دیا گیا تھا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، یہاں اڈاپٹ ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی اس قانون کے تحت پر کسی پر حد اڈاپٹ ہی نہیں کیا جائے گا، جو بھی ہو۔ ابھی دیکھتے ہیں، تو دوستو یہ قانون کے روح سے ہے، قانون دیکھے گا، اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کس طرح مطلب حد اڈاپٹ یا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس جب چوری صرف مجرم کے اعتراض سے ثابت ہو لیکن حد پر عمل درآمد سے قبل وہ اپنے اقرار سے انکاری ہو جائے، دوستو اس وقت حد کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ جب پہلے چوری کرنے والا شخص مجرم یا ملزم نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ میں نے چوری کی ہے، بعد میں وہ مکر جائے، اپنے اقرار سے انکار کر دے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے پولیس کے ڈنڈے ریمانڈ سے بچنے کے لیے ایکسیپٹ کیا تھا، اقرار کیا تھا، تو اسی وقت حد کا نفاذ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر بی پر ہمارے پاس ہے جب چوری شہادتوں سے ثبوت ہو لیکن حد پر عمل درآمد کرنے سے قبل کوئی گواہ اپنے گواہی سے انکاری ہو جائے جس سے چشمدید گواہوں کی تعداد 2 سے کم رہ جائے۔ دوستو بیسیکلی حد اڈاپٹ کرنے کے لیے 2 گواہ بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر احسان اور شراز نامی بندے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ دونوں جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، پہلے مرتبہ پولیس کے سامنے یا عدالت کے سامنے، بعد میں ان میں سے شراز نامی بندہ
اپنے آپ کو سرکاری ملازم سمجھ کر یعنی بتا کر وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس میں اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک گواہ بچتا ہے احسن. تو اس وقت حد کا نفاذ اپلائی نہیں کیا جائے گا, اس میں تعزیر کی سزا دی جائے گی. ضمن نمبر 3 جز نمبر 3 جب حد پر عمل درآمد سے پہلے چور کا شکار شخص اپنا چوری کا الزام واپس لے لے یا بیان دے کہ سزایاب نے جھوٹا اعتراض کیا. دوستو مثال کے طور پر کسی کا دکان لوٹا جاتا ہے, وہ ایک بندے پر اس طرح الزام لگاتا ہے. بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے میری دکان چوری نہیں کی ہے. وہ ڈائریکٹ وہ بندہ پولیس کے سامنے یا عدالت کے سامنے جا کر یہ بتاتا ہے کہ میرا دکان چوری ہی نہیں ہوا ہے, میں جھوٹا اس طرح ان پر الزام لگایا تھا. تو اس وقت حد اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا. ڈی نمبر پر ہے ہمارے پاس جب مجرم کا بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں, انگوٹھا یا بائیں ہاتھ کی کم از کم 2 انگلیاں یا دائیں پاؤں موجود نہ ہو یا بالکل ناکارہ ہو تو اس وقت ان پر حد نفاذ قائم نہیں کیا جائے گا. یہ بات اپنے میموری میں کلیئر کر دیں کہ جو بندہ معذور ہو ان کے ہاتھ یا پاؤں کے کوئی انگوٹھا یا 2 سے زیادہ انگوٹھا ٹوٹ چکے ہو یا بائیں پاؤں مکمل موجود نہ ہو یا ناکارہ ہو تو اس وقت ان پر حد کا نفاذ اپلائی نہیں کیا جائے گا. تو دوستو ابھی چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 13 کی طرح. آرٹیکل نمبر 13 میں چوری مستوجب تعزیر کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. جو کوئی ایسے چوری کا ارتکاب کرے جو مستوجب حد نہ ہو یا جس کے لیے دفعات کی صورت میں ثبوت موجود نہ ہو یا جس کے لیے آرڈیننس سزا کے تحت حد عائد یا نافذ نہیں کی جا سکے یا جائے, وہ مستوجب تعزیر ہوگا. یعنی دوستوں دفعات کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ اوپر اگر اس کے صورت میں دفعات کی صورت میں کوئی خاص ثبوت نہ ملتا ہو یا کوئی بندہ مطلب شہادت کے دوران اپنے آپ کو پیچھے کر لے یا گواہی نہ دے یا چھوڑ کے جائے یا اپنے آپ کو مطلب گواہی دینے کے قابل نہ سمجھے یا وہ بندہ قابل نہ ہو تو اس وقت تعزیر کی سزا اڈاپٹ کیا جائے گا. تو اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 15 حرابہ کی تعریف. جب کوئی ایک یا زیادہ اشخاص خواہ ہتھیاروں سے مسلح ہو یا نہ ہو کسی دوسرے کے مال لوٹنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے اور اس پر حملہ آور ہو یا مزاحمت بیجا کرے یا اسے مار دینے یا ضرر پہنچانے کا خوف دلائے تو ایسا شخص یا اشخاص حرابے کے مرتکب کہلایا جائے گا. دوستو اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ بندہ جاتے ہیں کسی خاص جگہ پر چوری کے لیے جاتے ہیں یا اس میں لوٹنے کے لیے جاتے ہیں, اس میں طاقت کا استعمال کی جائے, حملہ آور ہو جائے یا مزاحمت کی جائے, اگر ان کے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو تو اس وقت کہا جائے گا کہ انہوں نے حرابہ کا مرتکب ہوا یا حرابہ کی ہے. تو دوستو آج کا لیسن یہاں سے ختم ہوتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میرا چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کریں.